اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ آج ہم خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت اور روزے کے چند اہم احکام بیان کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ نزدیک ہے۔ اس مہینے کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں وارد ہونے سے پہلے ہم اہتمام کریں۔ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اگرچہ تمام مہینے اللہ ہی کے مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان چونکہ اتنا باعظمت ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کی عظمت دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ہے، اسی وجہ سے اس کو شہر اللہ کہا گیا اور خود رسول خدا نے اس کو شہر اللہ کہا ہے۔ اور اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے رسول خدا نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ دیا جس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ اس خطبے میں رسول خدا نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا، اس مہینے کے اندر کون سے اعمال انجام دینے چاہیے ان کو بیان کیا، اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے اور روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے، ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اہم ہے کہ ہم ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رسول خدا کے اس خطبے کا ایک طائرانہ جائزہ لیں اور اس میں دیکھیں کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت رسول خدا نے بیان فرمائی ہے، اور پھر ہم روزے کے مختصر احکام کو بھی بیان کریں گے۔ یہ جو خطبہ ہے یہ خطبہ مختلف حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ سب سے اہم جو اس کا اسناد ہے وہ شیخ صدوق نے نقل کیا ہے۔ اخبار عیون الرضا میں اس کتاب میں آپ نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا، اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے کے ذریعے سے مولا علی سے، اور مولا علی نے رسول خدا سے اس خطبے کو نقل فرمایا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے شعبان کے آخری جمعہ میں خطبہ دیا جس میں تمام اصحاب موجود تھے، اور اس میں آپ نے اس مہینے یعنی ماہ رمضان کے آنے سے قبل اس کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ اس خطبے کو ہم تقسیم کرنا چاہیں تو 3 حصوں میں کر سکتے ہیں تقسیم۔ ایک پہلے حصے میں ہم فضائل اور اس کے مناقب کو، ماہ رمضان المبارک کی فضائل کیا ہیں، عظمت کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ دوسرے حصے میں اس کے اعمال کیا ہیں اور کون کون سے اعمال اور اعمال کا ثواب کیا ہے اس کو بیان کیا گیا، اور تیسرے حصے میں مولا امیر المومنین کی عظمت اور ان کی شہادت کی خبر جو ہے وہ اس خطبے میں دی ہے رسول خدا نے۔ تو اس خطبے کا جو پہلا حصہ ہے یعنی اس مہینے کے فضائل اور اس مہینے کی عظمت، اس کو خلاصہ وار اگر کہا جائے تو چند چیزیں جو رسول خدا نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے رسول خدا نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ، کہ اے لوگو تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ 3 چیزیں بیان فرمائی، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ ہم اس مہینے کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے
استقبال کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب ایسا مہمان آ رہا ہو کہ جس کو ہم بہت چاہتے ہیں، تو ہم اس کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، چند قدم آگے آتے ہیں، کچھ فاصلہ طے کر کے اس کے استقبال کے لیے بڑھتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک وہ باعظمت مہینہ اور ایسا مہمان ہے کہ جس کے استقبال کے لیے ہمیں آگے آنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ معصومین کی روش یہ تھی کہ ماہ شعبان کے روزوں کے ساتھ جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزوں کو ملاتے تھے پہلے ہی، اور پھر ماہ رمضان جاتا تھا جب تو بھی اسی طرح سے عید کا دن چھوڑنے کے بعد چند دن روزے رکھتے تھے کہ الوداع کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے آپ صحیفہ سجادیہ میں دیکھیں، استقبال ماہ رمضان کی دعا بھی ہے اور وداع ماہ رمضان کی دعا بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بابرکت مہینہ ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کی تھوڑی سی اور وضاحت کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک افضل الشہور مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس کے دن دوسرے مہینے کے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں دوسرے مہینے کی راتوں سے افضل ہیں، اس کے گھنٹے دوسرے مہینوں کے گھنٹوں سے افضل ہیں۔ اب یہ اتنی تفصیل کیوں بیان کی رسول خدا نے؟ یہی فرما دیتے کہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل ہے، کافی ہے۔ اسی دنوں کے اندر گھنٹے بھی آ جاتے ہیں، ساعت بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفصیل جو بیان کی، فرمایا کہ یہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں دوسرے مہینوں کے راتوں سے افضل ہیں، اور اس کے گھنٹے دوسرے مہینوں کے گھنٹوں سے افضل ہیں۔ یعنی بیان یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا بابرکت اور اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے، ایک ایک گھنٹے کو بھی ضائع نہ کرو، اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یعنی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ تمہاری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اس کے ایک ایک گھنٹے کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، برکت بھی موجود ہے، درک کرنا ہے۔ یعنی ہمیں ظرفیت چاہیے، ہمارے اندر وہ ظرفیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مغفرت کو اس مہینے کے اندر لے سکیں۔ تو یہ نہیں اپنے اندر ظرفیت کو ایجاد کرو۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے، الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی، یعنی تم اس مہینے میں اللہ کے ہاں مہمان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب انسان مہمان ہو، وہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، جب وہ ہمیں مہمانی کے لیے دعوت دے رہا ہے تو ہمیں فقط مادی نعمتیں تو سب کو دے رہا ہے، کفار کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، جانوروں کو بھی، حیوانات کو بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مادی نعمتیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رزق ہے وہ معنوی رزق جو ہے، اور جو معنوی نعمتیں ہیں وہ بہت بالاتر ہیں ان مادی نعمتوں سے۔ ہم چونکہ زیادہ تر مہمانی کو اسی ذہن میں رکھتے ہیں کہ مہمانی ہے یعنی کہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی بس، یہ تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے۔ لیکن مومنوں کے لیے، روزے داروں کے لیے کیا خاص الطاف ہیں، خاص الطاف، خاص نعمتیں ہیں کہ جو ان مادی نعمتوں سے بہت بالاتر ہیں، بہت بلند ہیں۔ وہ خاص فیوزات الہی اور خاص الطاف الہی ہیں کہ جو اس مہمانی میں ملنے والے ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، تمہیں اہل کرامت اللہ کی کرامت میں سے، اہل کرامت میں سے تمہیں قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں اگر انسان روزہ رکھے تو وہ جو ہے وہ مکرم اور باشرف انسانوں میں سے شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معزز ترین بندوں میں سے۔ پھر کیا فرمایا؟ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ تمہارا اس مہینے میں ایک ایک سانس لینا تسبیح ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانس، جو انسان سانس لے رہا ہے اختیار نہیں ہے، یعنی معمولاً انسان کے اعمال جو اختیاری ہوتے ہیں، جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، ان کے اوپر جزا دی جاتی ہے۔ لیکن اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب روزے دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، تو اب اس عبادت کی حالت میں سانس بھی لے رہا ہے تو بھی تسبیح الہی ہے، سو رہا ہے تب بھی عبادت ہے، نومکم فیہ عبادت، اور وعملکم فیہ مقبول، اس میں تمہارا عمل مقبول ہے۔ انسان عمل انجام دیتا ہے لیکن معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا یا نہیں، کیونکہ ممکن ہے کوئی نقص رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، آیا نماز قبول ہے یا نہیں؟ نماز کا پڑھنا اور صحیح ہونا ایک چیز ہے اور قبول ہونا دوسری چیز ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں پتہ نہیں ہمارا ذہن، توجہ، حضور قلب موجود تھا، خضوع خشوع موجود تھا یا نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی یا نہیں فرمائی، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے تمام اعمال قبول ہیں، تمہاری نمازیں قبول ہیں، روزے قبول ہیں، کیوں اللہ نے وعدہ دیا ہے، رسول صادق فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ پیکج دیا جا رہا ہے نا ماہ رمضان کا، کہ تمہارے لیے بے فکر ہو کہ تم عبادت کرو اس مہینے میں، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، بے فکر ہو کہ اس مہینے میں تمہاری عبادتیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ عام طور پر ہم پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہیں، مستجاب ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ کی طرف سے بہشت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور اس جنت کے دروازوں سے عبور کرو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں۔ اب کوئی تمہیں گمراہ کرنے والا یا وسوسے ڈالنے والا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ماہ رمضان آتے، ماہ رمضان میں بہت سارے شیاطین تو جکڑے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے نفس جو ہے وہ خود شیطان بن جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں بھی گناہ ہو رہا ہے، بلکہ بڑھ کر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب بعض دفعہ انسان کا خود نفس شیطان بن جاتا ہے تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں شیاطین کو جکڑ لوں گا، لیکن کچھ لوگوں کے نفس خود شیطان بن جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں گمراہ۔ لیکن مومن جو ہے، مومن کے لیے ماہ رمضان عید ہے، کیوں؟ ماہ رمضان میں اس کو وسوسہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، شیطان باہر سے اس کو وسوسہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ شیطان جکڑا ہوا ہے، تو اس عبادت کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی، اللہ کے اطاعت کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی، نیکی انجام دینے کی توفیق اس کو زیادہ ملے گی۔ تو لہٰذا ماہ رمضان نیک لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے عید ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اس ماہ رمضان میں اپنے پورے سال کی معنوی ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ایک مہینے میں اتنی پروگرس کر سکتے ہیں کہ جتنی پورے سال میں نہیں کی، اور اپنے تمام گناہوں کو بھی بخشوا سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی اپنے آپ کو بیمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر آخر میں شب قدر بھی رکھی گئی ہے، کہ جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں فرمایا کہ اس مہینے میں تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنی صادق پاکیزہ نیتوں کے ذریعے سے پکارو، عبادت کرو۔ فرمایا کہ پاک دلوں کے ساتھ پکارو، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرو کہ تمہیں روزے رکھنے اور اس کی عبادت کرنے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں ماہ رمضان المبارک کے، یہ فضائل ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ اعمال جن کو بیان کیا گیا کہ ماہ رمضان میں ہم نے یہ اعمال انجام دینے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تلاوت کتاب اللہ ہے۔ قرآن کریم ہی جو اس بابرکت مہینے کی جو فضیلت ہے، اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اسی بابرکت مہینے میں فرمایا کہ اپنی سچی نیتوں، پاک و پاکیزہ دلوں سے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اس بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت تو ہم نے اس بابرکت مہینے میں ضرور کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، یعنی آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک
پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب اتنی زیادہ قرآن کریم میں آیات ہیں, ٹھیک ہے, 6000 سے زیادہ ہیں. اب 6000 سے زیادہ یعنی کہ اگر آپ یہ 6000 سے زیادہ مرتبہ یعنی آپ نے قرآن ختم کیا اگر آپ ایک دفعہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. لیکن ضروری یہ اہم یہ ہے کہ ہم فقط قرآن پاک کو نہ پڑھیں بلکہ سمجھیں, مفاہیم کے ساتھ سمجھیں, تدبر اس کے اندر ہونا چاہیے, غور و فکر ہونا چاہیے. اگر دوسرے مہینوں میں نہیں کیا تو ایک بہترین فرصت ہے, کیونکہ فرمایا گیا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. لکل شیء ربیع, ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. تو اس بہار میں کیا ہوتا ہے, پھول لگتے ہیں, آپ جو ہے وہ کوئی بھی بیج ڈال دیتے ہیں تو وہ نکلنے لگتا ہے. چونکہ یہ موسم ہوتا ہے ایسا کہ جس میں آسانی سے جو ہے وہ پودے لگتے ہیں, پھل لگتے ہیں, پھول لگتے ہیں. تو بہار ہے یعنی ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے, یعنی قرآن آسانی سے اس مہینے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, توفیق الہی حاصل ہو جاتی ہے, خود بخود انسان کی قرآن کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. تو فقط اس چیز کی طرف ہم توجہ نہ رکھیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کرنے ہیں. بعض مومنین کہتے ہیں جی میں نے ماہ رمضان میں پتہ نہیں 10 قرآن ختم کیے ہیں, کچھ ایک کہہ رہے تھے میں نے 20 قرآن ختم کیے ہیں. میں نے کہا تعجب ہوا, میں نے کہا یہ تو بہت عجیب بات ہے, کیسے آپ اتنے جلدی پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں روزانہ جو ہے وہ 2 دن میں 1 قرآن ختم کر دیتے. میں نے کہا کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ معیار نہیں ہے, بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ قرآن کو کتنا آپ سمجھتے ہیں, کتنا اس میں غور و فکر کرتے ہیں, کتنا اس میں تدبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا لیدبروا آیاتہ, تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں, ولیتذکر اولو الالباب, اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. اس لیے نازل کیا گیا ہے, فقط پڑھنے کے لیے اور صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن پاک اس مہینے میں ہم پڑھیں, ضرور پڑھیں, چونکہ تلاوت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ فرمایا ایک آیت پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. فرمایا اس مہینے میں 2 رکعت نماز دوسرے مہینے کے 70 رکعت نماز کے برابر ہے. اعمال کا ثواب بھی بہت زیادہ, یعنی گویا دوسرے مہینوں میں, یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہے ثواب کی کمی تو نہیں اللہ کے ہاں. صرف اللہ یہ چاہتا ہے تو بندگی اختیار کرو, اللہ کے حضور میں آ جاؤ. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ تو بہانے سے ہمیں ثواب دیتے ہیں. تو اس مہینے میں یعنی ثواب لوٹ سیل ہے, ثواب لیتے جاؤ, لیکن آؤ اللہ کے حضور میں اللہ کی بندگی اختیار کرو. دوسرا پہلو یہ کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے بہت ساری تاکید ہے. اس مہینے میں فرمایا کہ اس مہینے میں جب روزہ رکھتے ہو, تمہیں بھوک لگتی ہے, تمہیں پیاس لگتی ہے, تو اس مہینے میں قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مساکین کے ساتھ, فقراء کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ, اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنے زیر دست افراد کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اگر دوسرے مہینوں میں سختی کرتے ہو تو ماہ رمضان کی وجہ سے, ماہ رمضان کی فضیلت کی وجہ سے اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنے زیر دست جو افراد ہیں آپ کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا نرمی کرو. اگر ان کے ساتھ نرمی کرو گے خدا تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. فرمایا کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو اس مہینے میں, اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تصدقوا علی فقرائکم, اپنے فقیروں کے اوپر خرچ کرو, اپنے مساکینوں کے اوپر صدقہ دو, اپنے بڑوں کا احترام کرو, اپنے چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اور اپنے یتیموں کا جو ہے وہ یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ. اس مہینے میں نہیں دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے. ہم ماہ رمضان آتا ہے اور ماہ رمضان سے پہلے ہی ہم اس چیز میں لگ جاتے ہیں کہ ماہ رمضان کے لیے شاپنگ کرنی ہے, ماہ رمضان کے لیے اپنے کچن کو بھرنا ہے. ہم اپنے کچن کو تو بھر لیں گے, لیکن کبھی فقراء, مساکین, پڑوس, اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے جس کے لیے کھانے کے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس, ان کا بھی خیال کیا نہیں کیا. تو ضرور ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا رزق دیا ہوا اللہ کے ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں سے کچھ % ان فقراء, مساکین, یتیموں اور یا کم از کم اپنے جو
قریبی رشتہ دار ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ تنگ دست ہیں، یا اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، ان کو دیں ضرور ماہ رمضان، چونکہ ماہ رمضان میں دینے کا ثواب بہت زیادہ ہوگا کہ وہ روزہ رکھیں گے، روزہ افطار کریں گے، کتنا ثواب ہوگا، کیونکہ فرمایا گیا کہ اس مہینے میں روزہ افطار کرانے کا بہت ثواب ہے، کہ جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جب اتنی فضیلت اصحاب نے سنی تو رسول خدا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں کہ ہم روزے افطار کریں لوگوں کو۔ فرمایا کہ روزہ افطار کرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس زیادہ سرمایہ ہو، فرمایا اللہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ ایک بوسیدہ کھجور کے ذریعے سے ہی ہو، وَلَوْ بِشِرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے سے ہی ہو، یعنی چاہے تم پانی کے ذریعے سے کسی کا افطار کرو، چاہے تم کھجور کے ذریعے سے کسی کا افطار کرو، تب بھی افطار ضرور کرو۔ یعنی اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک کھجور تو دے سکتے ہو، پانی سے تو افطار کرا سکتے ہو، لہذا افطار کرو، اور اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ تو لہذا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب اس مہینے میں بہت زیادہ ہے، صلہ رحمی کا ثواب بہت زیادہ، فقراء مساکین کا خیال رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرا پہلو جو ہے یہ ہے کہ جو اعمال ہیں اس مہینے کے اندر، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم بندگی اختیار کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کو، گزشتہ جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں۔ فرمایا توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اس بابرکت مہینے میں اللہ کے حضور میں آؤ، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ کیوں؟ فرمایا ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے نفس گروی رکھے ہوئے ہیں، تمہارے اعمال اتنے خراب ہیں جس کی وجہ سے تمہارے نفس گروی ہیں، ان کو آزاد کرانا ہے، ففکوہا، ان نفسوں کو آزاد کرو گناہوں کی استغفار کے ذریعے، باستغفارکم، وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری پشتیں بھاری ہو چکی ہیں، ہماری پشتوں کے اوپر گناہوں کا بوجھ موجود ہے، اگر یہ بوجھ ہم نے یہاں نہ اتارا تو قیامت کے دن یہ سنگین بوجھ پہاڑ کی مانند ہو جائے گا۔ قیامت کا دن کہ جو ایک دن کتنے ہزار سال کے برابر ہے، فرمایا 50,000 سال قرآن نے بیان کیا کہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، کہ فرمایا کہ یہ جو قیامت کے دن بوجھ اٹھانا بہت سخت ہو جائے گا، اسی دنیا میں گناہوں کے اس بوجھ کو کہ جس نے تمہاری کمر کو جھکا دیا ہے، اس کو آزاد کرو، فخففوا عنہا، اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرو، بطول سجودکم، کیسے؟ لمبے سجدوں کے ذریعے سے، یعنی اس بابرکت مہینے میں لمبے سجدے کرو، جتنے لمبے سجدے کرو گے تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تمہاری پشتوں سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے پشتوں پر گناہوں کا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ طول سجود، لمبے سجدے کرو۔ فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ فِي بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنْهُ، اور اس مہینے میں جو مستحب نمازیں پڑھتا ہے، واجب تو پڑھنی ہے، مستحب نمازیں پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، اس کے لیے گارنٹی دے دیتا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اور اہل بیت سے توسل کرو، رسول خدا سے توسل کرو اس بابرکت مہینے میں۔ فرمایا کہ اس مہینے میں ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، فرمایا جو اس مہینے میں کثرت سے میری اوپر صلوات پڑھے گا، رسول خدا نے فرمایا کہ جو اس بابرکت مہینے میں کثرت سے میری اوپر صلوات پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، کہ جس دن لوگوں کے موازین ہلکے ہو جائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، اور اس وقت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا وہ۔ تو پس اس مہینے میں یہ عمل انجام دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ
فرمایا گیا کہ اس مہینے میں سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے سوال کیا رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ الورع عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ورع، پرہیزگاری، یہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی تقوی. کیونکہ اس روزے کا فلسفہ بھی تقوی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا فلسفہ ہی تقوی ہے کہ اگر روزے کا جو فلسفہ ہے، یہ تقوی الہی حاصل نہ ہو اس مہینے میں، تو پھر روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ہم نے اس مہینے میں تقوی حاصل کرنا ہے، پرہیزگاری حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے محارم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، تمرین کرنی ہے، اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. اور اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ شقیٌ، بدبخت ہے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائے. یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخش رہا ہے، باوجود اس کے انسان جو ہے وہ اس بابرکت اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے. فرمایا بدبخت ہے، شقی ہے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں. لہٰذا اس مہینے میں تقوی اختیار کرنا ہے. سب سے بہترین عمل یہ ہے الورع، تقوی اختیار کرنا. اور تیسرا محور جو کہ اس خطبے کا ہے، وہ رسول خدا نے مولا علی کی خصوصیات کو بیان کیا اور ان کی شہادت کی خبر دی ہے کہ اس خطبے کے آخر میں جب پہنچے، رسول خدا گریہ شروع کر دیا آپ نے. جب آپ نے دیکھا، یعنی خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، تو مولا علی آگے بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے. پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں تیرا خون بہایا جائے گا، تیرے سر کے خون سے تیرا چہرہ، تیری ریش مبارک آپ کی رنگین ہوگی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بارگاہ الہی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور شقی ترین، اولین و آخرین میں سے شقی ترین شخص جو ہے وہ آپ کے سر پر ضربت وار کرے گا، اور جس سے وجہ سے آپ کی داڑھی جو ہے وہ آپ کے خون سے رنگین ہو جائے گی. لیکن مولا علی علیہ السلام نے کوئی تعجب نہیں کیا اور کوئی افسوس نہیں کیا، بلکہ فقط یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس وقت میرا دین سالم ہوگا، میں اپنے دین پر ہوں گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا جی ہاں. تو فرمایا پھر پرواہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر اگر مجھے موت آ جائے تو کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے. یعنی دین کے اوپر سالم ہونا اور دین کے اوپر اپنی اسلام کی حالت اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا، یہ اہم ہے. عام معصومین نے بھی اتنی زیادہ میں تاکید کی گئی ہے، اور قرآن نے بھی بیان کیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر یہ کہ حالت اسلام میں. اور اس لیے روایات میں ہے کہ جب انسان کی آخری وقت ہوتا ہے تو شیاطین کوشش کرتے ہیں کہ انسان سے اس کا ایمان چھین لیں تاکہ وہ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے. اس لیے ہمیشہ کہا گیا کہ دعا کیا کرو کہ عاقبت بخیر ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ، اسلام کی حالت میں دنیا سے جاؤ. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو، اپنے اعمال حسنہ کو امانت رکھوا دے عام معصومین کے پاس، بی بی زہرا کے پاس، مولا علی کے پاس، حضرت ام البنین کے پاس. ان معصومین اور اہل بیت کی جو ہستیاں، ان کے پاس امانت رکھوا دیں کہ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارے اعمال صالح ہیں، یہ آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں شیاطین آئے اور ہم سے چھین لیں ہمارے ایمان کو، ہمیں آخری وقت میں پلٹا دیجئے گا. اور وہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں. اور دعائیں بھی ذکر کی گئی ہیں
صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، اور دعائیں کی تاکہ انسان وہ دعا کرے تاکہ آخری وقت میں انسان حالت ایمان میں جائے۔ بس حالت ایمان میں دنیا سے جانا بہت اہم ہے، اس لیے مولا فرما رہے کہ اگر میں حالت ایمان میں دنیا سے جاتا ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو خطبہ شعبانیہ کی زیادہ تفصیل میں نے بیان نہیں کی۔ اب ہم آتے ہیں اس ماہ رمضان کے چند اہم احکام کی طرف اور روزے کے اہم احکام کی طرف، اور انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہوئے آپ کے تو انشاءاللہ سوال بھی آخر میں بیان کریں گے۔ روزے کے چند اہم احکام یہ کہ پہلی تو یہ کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر، رضا پروردگار کے لیے، قربت الہی، اس نیت سے فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ کھانے پینے اور چند چیزوں سے جو کہ حلال ہیں عام روٹین میں ان سے پرہیز کرتا ہے، اور اس پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ ہدف کیا ہے؟ قربت الہی۔ ہدف یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے اور ان چیزوں سے اجتناب کرے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی شرائط ہیں، شرائط میں دو طرح کی شرائط ہیں۔ ایک شرائط صحت روزہ ہے، یعنی روزہ کے صحیح ہونے کی شرائط ہے، اور کچھ ہے شرائط وجوب روزہ، یعنی روزہ کے واجب ہونے کی شرائط ہے۔ اچھا، پہلے یہ کہ روزہ کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہے، کب روزہ واجب ہوتا ہے؟ روزے کے واجب ہونے کی شرائط یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نابالغ پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اب ایک بچہ جو بالغ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، 9 سال قمری 9 سال جو ہے نا، یہ یعنی چاند کے حساب سے 9 سال، کیونکہ ہم زیادہ تر ہماری جو بچوں کے ہم برتھ ڈے ہمارے یاد ہوتی ہے ہمیں انگریزی مہینوں کے حساب سے، لیکن قمری مہینے چونکہ کم ہے، تعداد دنوں کی تعداد کم ہے، اس لیے جلدی بلوغ آ جاتا ہے۔ 9 سال قمری جو ہے وہ سال بچیوں کے لیے، اور 14 سال جو ہے وہ بچوں کے لڑکوں کے لیے، یعنی قمری سال مہم بلوغ کے لیے۔ بالغ ہو، عقل یعنی دیوانہ نہ ہونا چاہیے، بے ہوش نہ ہو، یہ روزہ کی شرائط ہے، یعنی کب روزہ واجب ہوتا ہے۔ بیمار نہ ہو، اگر ایسا بیمار ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ مضر ہے، تو پھر روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح خواتین کے ایام عادت نہ ہو، ان ایام عادت سے پاک ہو، حیض و نفاس وغیرہ دیگر، اور وطن میں ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو۔ یہ چند شرائط ہیں، اگر یہ ہوں تو تب انسان پر روزہ واجب ہوتا ہے، پس مریض پر روزہ واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے شرائط صحت روزہ، کہ کب روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح کب ہے؟ جب اسلام اور ایمان، یعنی اگر انسان مومن ہے، اسلام رکھتا ہے تو روزہ صحیح ہوگا، وگرنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ عقل اس میں بھی ہے، یعنی اگر کوئی عاقل ہے تو روزہ صحیح ہوگا، وگرنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنابت اور حیض و نفاس اذان سے پہلے پاک ہو تب روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی حالت جنابت میں رہتا ہے یا حیض و نفاس میں عورت رہتی ہے اور غسل نہیں کیا تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ مسافر نہیں ہونا چاہیے، مسافر ہو تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شرائط صحت روزہ، بعض چیزیں ان میں کامن ہیں دونوں میں، ٹھیک ہے۔ تو پس یہ شرائط وجوب روزہ اور شرائط صحت روزہ ہیں۔ جن افراد پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے وہ کون سے ہیں؟ بوڑھے افراد، بہت مسن ہو جاتے ہیں، جو کافی ایج والے ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اب ان کے اندر طاقت نہیں رہی، مثال تب 60 ابو ہو جاتے ہیں معمولاً، تو روزے کی طاقت نہیں رہتی ان کے اندر، تو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا روزہ رکھنا ان کے لیے سخت ہے۔ ایسے مریض افراد کے جنہیں پیاس بہت لگتی ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے ان کی بیماری کے حساب سے کہ روزہ ان کے لیے مضر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ مثلا شوگر کا کوئی مریض اور ایسا شوگر کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے اور اس کے لیے خطرے کا باعث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حاملہ عورتیں اگر روزہ خود ان کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے مضر ہو تو وہ روزہ ان کے لیے واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی وہ عورتیں کہ اگر وہ روزہ رکھ کے دودھ پلائیں تو دودھ میں کمی آ جاتی ہے،
یہ کہ روزہ اگر روزہ خود ان کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے مضر ہو تو وہاں پہ ان کے لیے بھی کنسیشن ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھنا واجب نہیں ہوگا، اور بعد میں قضا کریں گے، جو کر سکتے قضا کریں گے۔ مثلا جو بوڑھا ہے اس کے لیے تو قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ صرف ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام دیں گے، فدیہ دیں گے، 750 گرام جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ مریض جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ بھی اسی طرح سے، تو یہ عورتیں جو ہے وہ بعد میں قضا کریں گی، حاملہ عورتیں ہیں یا دودھ پلانے والی عورتیں بعد میں جب وہ ماہ رمضان کے بعد قضا کریں گی۔ 8 چیزیں جن سے روزہ کیا ہے باطل ہو جاتا ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن صرف رواج کرنے کے لیے، اور ممکن ہے کوئی چیز اس میں جو ہے وہ نہیں ہو۔ کھانے پینے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب کھانے پینے میں ضروری نہیں ہے کہ عام روٹین میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز جس پر کھانا یا پینا صدق کرتا ہے وہ روزے کی حالت میں درست نہیں ہے۔ حتیٰ غلیظ غبار، یعنی اگر ڈسٹ ہے اتنی زیادہ ہے، مثلا آٹا وغیرہ جیسے جھاڑا جاتا ہے اور آٹے کی جو ہے وہ غبار آتا ہے، یا اسی طرح طوفان آ گیا، طوفان کی وجہ سے بہت زیادہ مٹی آ رہی، تو یہ مٹی بھی اگر انسان روک سکتا ہے، روکے اور منہ میں چلی جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے ہی پتہ نہیں چلا اور اتفاق سے چلی گئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن روک سکتے تھے اور نہیں روکا ہو تو اس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جمع کرنے میں مباشرت ہے، استمناء ہے، یعنی ایسا کام کرے کہ جس سے انسان کی منی خارج ہو، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، پیغمبر اکرم اور ائمہ تارین سے کوئی جھوٹی بات نسبت دینا، یہ بہت اہم ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہے فارورڈ کرتے رہتے ہیں فرامین، ائمہ معصومین کے فرامین، اور ہم بھی بغیر دیکھے بغیر تحقیق ان کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فارورڈ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جانتے ہوئے کوئی غلط بات نسبت دے دیں ائمہ معصومین کی طرف، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے۔ عام حالات میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بلا تحقیق ایسی چیزیں فارورڈ نہ کریں۔ تب آج کل تو سوشل میڈیا میں عجیب فرامین، عزاداری کے حوالے سے اور مختلف چیزیں اور زنجیر زنی کے حوالے سے عجیب فرامین کے جو نہ کسی کتاب میں موجود ہیں، نہ کسی نے آج سے پہلے ذکر کی ہیں، خود سے لوگوں نے گھڑ کے ائمہ معصومین کی طرف نسبت دے کے جو ہے وہ فرامین جاری کر دی ہیں۔ تو یہ جھوٹی نسبتیں جو ہیں نا، یہ ائمہ معصومین کی طرف، رسول خدا کی طرف یہ جھوٹی نسبت آپ فارورڈ کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے اہم ہے، ماہ رمضان میں کم از کم احتیاط کریں ہم کہ اس طرح سے فارورڈ نہ کریں، تحقیق نہ ہو تو ہم کوئی نسبت نہ دیں، جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار جیسے بیان ہوا، جیسے آٹا وغیرہ، آذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں باقی رہنا، اس سے روزہ بن، یعنی جب آذان فجر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، جنابت اگر ہو گئی ہے، واجب ہے، غسل جنابت واجب ہے تو پہلے ضروری ہے۔ اگر غسل نہیں کر سکتے یا کوئی اور مسئلہ ہے، پانی نہیں ہے یا مریض ہے، تو تیمم آذان سے پہلے کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ باطل ہوگا۔ اسی طرح سے حیض اور نفاس اگر پاک ہو چکی عورت تو پہلے، یعنی آذان فجر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ باطل ہوگا۔ کسی سیال چیز سے اپنا انیما کرنا، یہ جیسے معمولاً جس کا قبض وغیرہ ہو اور اس طرح سے علاج کے لیے انیما کیا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے۔ عمدن قے کرنا، معمولاً لوگ پوچھتے ہیں بیمار ہو گئے، اچانک الٹی آ گئی، قے آ گئی تو کیا میرا روزہ باطل ہو گیا؟ نہیں، اتفاقی طور پر قے آنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ جو چیز آپ منہ سے نکلی ہے دوبارہ پلٹائیں نہیں الگ سے، تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح معمولاً لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا کیسا ہے؟ ڈرپ لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ انجیکشن لگوانے بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا۔ حتیٰ جو ہے وہ خون کسی کو دینا ہو، ڈونیٹ کرنا، دے سکتے ہیں، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزہ باطل ہونے کی یہ 8 چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ البتہ کچھ چیزیں مکروہ ہیں روزے کی حالت میں، وہ کیا ہے؟ مثلا آنکھ اور کان میں
دوائی ڈالتے ہیں ہم، سرما ڈالتے ہیں کہ جس کا مزہ یا حلق ذائقہ جو ہے وہ حلق تک پہنچتا ہے، تو یہ مکروہ ہے. روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن مکروہ ہے. ہر ایسا کام جو کمزوری کا باعث ہو، مثلا فسد کھلواتے ہیں یا حمام میں جانا یا اس طرح کا کام جس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، روزے کی حالت میں مکروہ ہے، یعنی بہتر ہے نہ کیا جائے. ناک اور کان میں دوائی ڈالنا اگر یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے. یعنی اگر آپ ناک میں دوائی ڈالتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ حلق تک پہنچ جائے گی اور ممکن ہے کہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے، تو پھر دوائی ناک میں نہ ڈالیں، ورنہ روزہ باطل ہو سکتا ہے. خوشبودار گھاس یا خوشبودار جڑی بوٹیاں ان کو سونگھنا مکروہ ہے یا خوشبو لگانا ہے. عورت کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے. شیاف استعمال کرنا، ٹھیک ہے، یعنی خشک چیز جس کو قبض ہو جاتی ہے، مثلا وہ شیاف استعمال کرتی ہے، مکروہ ہے. جو لباس پہن رکھا اسے تر کرنا مکروہ ہے. دانت نکلوانا یا ہر وہ کام کہ جس سے منہ سے خون نکلے یہ مکروہ ہے. تر لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ. اچھا آپ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سحری جو ہی جو ہے روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے فجر سے پہلے ہی کر لیں برش وغیرہ. لیکن روزے کی حالت میں بھی ٹوتھ پیسٹ برش کرنا درست ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا. بلا وجہ پانی یا سیال چیز کا منہ میں، جیسے کبھی پیاس لگتی ہے، گرمیوں کے روزوں میں پیاس لگتی ہے تو بار بار منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. روزے کی قضا جو ہے وہ چند باتیں رہ گئی ہیں، پھر جو ہے وہ اگر کوئی سوال ہوا تو آپ سوال کیجیے گا. روزے کی قضا کب ہوگی؟ کہ جس مسلمان پر روزہ واجب ہے، یعنی روزے واجب ہے، اور وہ اگر وہ روزہ واجب معین جیسے ماہ رمضان کا روزہ ہے روزہ نہ رکھے، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، تو اس کے لیے اس کی قضا ضروری ہے. ماہ رمضان کے روزے کی قضا فوری واجب نہیں ہے کہ فوراً ماہ رمضان کے فوراً بات کریں، نہیں، اگلے سال تک بھی وقت ہوتا ہے، یعنی فوراً واجب نہیں ہے. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی قضا اس کی بجا لے آئیں. ماہ رمضان کے روزے کی قضا فوری واجب نہیں، البتہ اگلے ماہ رمضان سے پہلے بجا لانا ضروری ہے. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے اگلے ماہ رمضان تک روزہ نہ رکھ سکیں تو اگلے ماہ رمضان کے تک اس روزے کی قضا نہ کر سکے تو اس کے دنوں کی قضا واجب نہیں. یعنی اگر ایک شخص بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے اس ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھے اور پھر پورا سال بیمار رہا، تو پھر اس کی قضا بھی ساقط ہو جائے گی اور ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک مطعم دے گا، 750 گرام کفارہ کے عنوان سے دے گا. لیکن انسان کے لیے اگر ایک ماہ رمضان میں روزے رہ گئے ہیں، مثلا ایام عادت میں خواتین کے رہ جاتے ہیں، یا سفر کی وجہ سے کوئی روزے رہ گئے ہیں، یا بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، اور پھر پورا سال وقت ہے ہمارے پاس، تو ہم ان روزوں کی قضا کر لیں. اگر ہم نے قضا نہیں کی، پھر ماہ رمضان آ گیا تو پھر قضا، اس کے بعد بھی قضا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک مطعم جو ہے وہ کفارہ بھی دینا پڑے گا. روزے کا کفارہ کیا ہے؟ اگر جان بوجھ کر عمدن، اگر کوئی شخص شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کر ماہ رمضان یا اس کا روزہ یا نذر کا روزہ ہے، معین روزہ ہے، اس کو ترک کر دے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس کے اوپر واجب ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ کہ ہر روزے کے بدلے میں 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 60 دن لگاتار روزہ رکھے. ایک غلام بھی آزاد کرنے کا ہے، لیکن جو کہ آج کل کے دور میں غلام نہیں ہے، لہذا غلام کی کنسیشن میں 2 چیزیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 دن لگاتار روزے رکھے. اور اگلے سال ماہ رمضان تک قضا کو بغیر کسی عذر کے بجا نہ لائے تو پھر کفارہ تاخیر بھی دینا پڑے گا، یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم بھی ادا کرنا پڑے گا. اور اگر ماہ رمضان کا روزہ کسی حرام کام، یہ تو تھا کہ آپ نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، صحیح ہے، تو پھر ایک کفارہ ہے، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا یہ کہ 60 روزے رکھیں. 60 روزے لگاتار رکھنے سے مراد یہ ہے کہ 31 دن رکھنے ہیں، پھر 31 دن کے بعد بریک کر سکتے ہیں، وقفے سے رکھ سکتے ہیں، لیکن 31 دن لگاتار رکھنے ہیں روزے، نہیں 1 مہینہ اور 1 دن، پھر جا کے آگے وقفہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے وقفہ نہیں کر سکتے. اگر اس سے پہلے وقفہ کیا بغیر کسی وجہ کے دوبارہ شروع سے رکھنا پڑے گا کیونکہ کفارہ ہے.
یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزہ رکھیں. لیکن اگر کسی حرام کام کے ذریعے سے روزہ باطل کیا ہو یا روزہ چھوڑیں، صحیح مثال کے طور پر شراب پیا ہے، نعوذ باللہ زنا کیا ہے، یا کوئی غلط ایسا کام جو کہ حرام تھا، تو کفارہ جمع ہے. یعنی تین کفارے، البتہ یہ کہ آج کل 2 کفارے واجب ہیں، تو کفارہ جمع دینا پڑے گا. کفارہ جمع سے مراد یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے اور 60 روزے بھی رکھے دونوں، اور 7 قضا بھی کرے گا بعد میں. یہ جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ماہ رمضان کے حوالے سے کہ ہم روزے کو جان بوجھ کے نہ چھوڑیں ورنہ کفارہ واجب ہے، یا یہ کہ خدا نخواستہ کسی حرام کام سے ذریعے سے اگر روزہ باطل کیا کسی نے تو کفارہ جم واجب ہو جائے گا. آخر میں یہ بات کہ روزے کے مراتب ہیں، مرتبے ہیں، عرفاء نے روزے کے 3 مراتب بیان کیے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے اعلیٰ ترین مرتبے کی طرف جائیں. ایک عوامانہ روزہ ہے، بیان کیا گیا کہ ایک عوامانہ روزہ ہے، ایک خواص کا روزہ ہے، اور ایک خاص الخواص کا روزہ ہے جو دل کا روزہ ہے. عوامانہ روزہ یہ ہے کہ ہم صبح فجر سے لے کر مغرب تک کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، یعنی فقط ظاہری ان چیزوں سے جو ظاہری طور پر واجب ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اور روزہ کے فقط ظاہری آداب کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ عوامانہ روزہ ہے. لیکن کچھ خواص کا روزہ ہے، وہ یہ کہ نہ فقط یہ کہ وہ ان ظاہری چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں بلکہ آنکھ کا روزہ بھی ہے، کان کا روزہ بھی ہے، دل کا روزہ بھی ہے. یعنی ان کی آنکھ کسی حرام کی طرف نہ جائے، ان کے کان کسی حرام کو نہ سنے، ٹھیک ہے، ان کے گناہ کی طرف نہ جائے، ان کے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے. یہ خواص کا روزہ ہے. اور خاص الخواص کا روزہ کہ حتیٰ ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، وہ دنیا سے بھی بے رغبت ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، فقط اس حد تک کہ جو ضرورت ہے بس. یعنی خاص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی پریشانیوں اور اہداف و مقاصد سے دوری اختیار کرے سوائے اس دنیا سے اس جو دین کی حد تک یا دین کا مقدمہ ہے اس حد تک. یہ خاص الخواص کا روزہ ہے. لیکن ہم کم از کم خواص کا روزہ تو رکھ سکتے ہیں کہ ظاہری چیزوں ساتھ اجتناب کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ معنوی اعتبار سے بھی روزہ ہمارا ہو. یعنی ہماری آنکھ کا روزہ بھی ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، اور ہمارے اعضاء و جوارح کا روزہ بھی ہو کہ عام دنوں سے ہٹ کر، عام روٹین سے ہٹ کر ہم رہیں، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم ماہ رمضان کی فرصت سے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی فرصت سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایسی نعمت ہے ماہ رمضان المبارک کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور اگر ماہ رمضان کو انسان بھرپور انداز سے استفادہ کرے تو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اس سے حاصل ہو سکتی ہے. ہم فقط ماہ رمضان کے ظاہری اور ان رسوم و رواج اور ان چیزوں اور سحری اور افطاری اور ان چیزوں میں ہی نہ لگے رہیں بلکہ اس سے معنویت حاصل کریں، کیونکہ ہماری توجہ زیادہ ماہ رمضان میں سحری و افطاری اور ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے جو الطاف ہیں، اس کی معنویت ہے، دعا ہے، مناجات ہے، ان چیزوں سے ہم جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں، ٹھیک ہے سحری افطاری یہ چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن ساتھ ساتھ معنویت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ بہترین فرصت ہے، اس بہترین فرصت سے زیادہ استفادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.